عظیم صحابی رسول، پیکر شرم و حیا، ناشر القرآن، جامع القرآن، حافظ القرآن، صاحب الہجرتین، کامل الحیاء والایمان، جانشین فاروق اعظم اور خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ محبت پیش کرنی ہے۔ یہ عظیم ہستی، عظیم شخصیت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدائش کے اعتبار سے 6 سال چھوٹے ہیں۔ یہ 6 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی سن ولادت بیان ہوتی ہے تو ایک لفظ بولا جاتا ہے 6 عام الفیل۔ 6 عام الفیل۔ عام الفیل وہ واقعہ ہے جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، جن کو ابابیل نے آ کر مارا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سورہ الفیل قرآن پاک میں موجود ہے اس سارے واقعے پر۔ یہ عام الفیل جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے 50 دن بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تھی۔ تو وہ 6ویں عام الفیل میں، مطلب اس واقعے کو 6واں سال جا رہا تھا جس میں سیدنا حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ 6 سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ولادت کے اعتبار سے چھوٹے ہیں۔ پھر اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی نبوت کا اظہار فرمانے تک دن رات حضرت عثمان غنی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ مکہ پاک کے اندر آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات کرنا، امانتوں کو سنبھالنا، یہ سب حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی دوستی تھی آپس میں۔ مکہ پاک کے اندر ہی رہتے تھے، محلے دار بھی تھے، اکٹھے گھر بھی تھے، اور ان کی دوستی بھی تھی کیونکہ دونوں ہی تاجر تھے، آپس میں ان کے لین دین بھی تھے، معاملات بھی ان کے آپس میں چلا کرتے تھے۔ اب یہ تھوڑا سا پس منظر میں ذکر کر رہا ہوں ان کا۔ جس وقت ہمارے پیارے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اظہار فرماتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے افراد میں۔ پھر ایمان لے کر آتے ہیں چھوٹے بچوں میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو غلام ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ غلامی میں تھے۔ اب یہ 3 شخصیات اسلام لے کر آئیں مردوں میں، اور اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ ایمان لے کر آنے کا مطلب ہے کہ جو ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا انہوں نے فوری آپ کی نبوت والی دعوت کو قبول کر لیا، ورنہ مانتے تو یہ سارے پہلے سے ہی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے انکار تھا اور اب ماننا شروع ہوئے۔ اب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا اور دعوت دی فوری انہوں نے قبول کر لیا۔ ان 3 صحابہ کرام کے بعد چوتھے نمبر پر ایمان لے کر آئے ہیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو دعوت دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ دوست تھے، دوستی کے ناطے کاروبار میں بھی ان کے آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
اور جو دوست اچھائی سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے وہ دوست کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ایمان قبول کر لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ واپس جا رہے تھے، رستے میں ہی ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان تھے۔ آپ نے ان کو پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، پریشان کیوں آپ؟ تو یہ آگے سے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگے کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ایک عورت مجھے ملی ہے، کاہنہ عورت ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ تمہارے اس علاقے میں ایک نبی تشریف لائیں گے اور موسم اور حالات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آ چکے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں ان کے دین پر آؤں گا، ان پر ایمان لاؤں گا، ان کی دعوت کو قبول کروں گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نبی کون ہوں گے، تو نام نہیں مجھے بتایا اس نے۔ اب میں پریشان اس بات پر ہوں کہ وہ کون ہوں گے، کب آئیں گے، اگر وہ واقعی ہی نبی ہیں تو پتہ نہیں میں ان کی زندگی ہی میں ان کو دیکھ پاؤں گا نہ دیکھ پاؤں گا، ان پر ایمان لے آؤں گا نہ لے آؤں گا۔ تو اس کشمکش میں، پریشانی کے عالم میں اس عورت نے مجھے پریشان کر دی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ اے عثمان غنی، تم بڑے اچھے بندے ہو، شرم و حیا والے ہو، سمجھدار بھی ہو، تمہیں مبارک ہو، وہ نبی اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کون ہیں وہ؟ تو آپ نے جب فرمایا کہ وہ ہیں پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری بغیر کسی سوال کیے، بغیر کوئی کسی قسم کی دلیل پوچھے حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم شروع سے جانتے ہیں، اگر مکہ پاک کے اندر کوئی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تو ہمیں شک ہوتا، لیکن جب آقا پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر وہ سچے ہی نبی ہیں، چلو مجھے آقا پاک کی بارگاہ میں لے چلو۔ تو سیدنا صدیق اکبر لے کر آیا آپ کی بارگاہ انور میں، تو آپ نے آتے ہی فوری کلمہ شریف پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما لیا۔ تو چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آپ ایمان لے کر آئے، چند ہی دن گزرے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دوسرے نمبر والی بیٹی ہیں حضرت بی بی رقیہ، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیجیے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی رقیہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ جس وقت نکاح ہو گیا تو ان کے گھر بھیجا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید، وہ جو حضرت زید ہیں جو ایمان لائے، حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے چھوٹے سے تھے، تو ان کو بھیجا ان کے گھر میں کچھ سامان دینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان دینے۔ تو جب وہ وہاں پر گئے اور واپس آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے اسامہ بتاؤ، تم نے بڑے جوڑے دیکھے ہیں، کبھی ایسا جوڑا بھی تم نے دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں جیسا حسین و جمیل جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا حسن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید رنگ تھا آپ کا، بڑا کمال اللہ پاک نے آپ کو حسن عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا حسین و جمیل جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیوں پوچھا؟ آپ نے یہ سوال کیوں کیا کہ اے اسامہ کبھی دیکھا ہے ایسا جوڑا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جس وقت میں گیا تھا نا وہ کھانا دینے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، دوسری طرف حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہے، تو میں وہاں رک گیا تھا۔ میں کبھی حضرت عثمان غنی کو دیکھتا تھا، کبھی حضرت بی بی رقیہ کو دیکھتا، اور اپنے من ہی من میں یہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا حسین و جمیل جوڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ میں وہاں اپنا ذہن بنا چکا ہوا تھا اور اپنے حساب سے
ان کے حسن و جمال پر اپنے خیال ہی خیال میں تبصرہ بھی کر چکا ہوا تھا۔ جب واپس آیا ہوں تو آقا پاک پوچھتے ہیں ہاں اسامہ بتاؤ کبھی ایسا حسین و جمیل جوڑا دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا ایمان بھی اس وقت مضبوط ہوا کہ میں ان کے گھر میں جو کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آقا پاک میری اس سوچ کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میں نے بندہ بھیجا ہے، دیکھتے ہیں سوچتا کیا ہے۔ تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسین و جمیل جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت گزرتا گیا، پہلی ہجرت کا وقت آ گیا، وہ ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جس وقت آپ ہجرت پر نکلے ہیں تب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کے بعد اس وقت سے اب تک اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سنت زندہ کی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہجرت اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ اور اب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آقا پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر وہاں 3 سال تک رہے، وہاں حبشہ میں، وہاں سے ہجرت کر کے پھر واپس مکہ مکرمہ آئے، پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، جس کی وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین کا لقب بھی عطا فرمایا گیا، 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی۔ کئی ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، اور حبشہ سے سیدھے آ گئے تھے مدینہ پاک میں، لیکن حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو پہلے حبشہ تشریف لے گئے، پھر حبشہ سے واپس مکہ پاک آئے، اور پھر مکہ پاک سے ہجرت کر کے پھر مدینہ پاک تشریف لائے۔ یہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا تھا، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا تھا آپ کا، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اس بچے نے 6 سال زندگی پائی ہے۔ ان کو ایک مرغا ہوتا ہے نا، مرغا، اس مرغے نے ان کو چونچ ماری تھی، اس بچے کو چونچ ماری تھی آنکھ میں۔ وہ زخم پھر اتنا گہرا ہوا کہ وہ اندر چلتا گیا اور وہ بن گیا تھا کینسر کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ کینسر میں بول رہا ہوں، مطلب وہ زخم صحیح نہیں ہوا، اور وہ گہرے ہونے کی وجہ سے تکلیف کی شدت میں پھر ان کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی یہاں مدینہ پاک میں تو یہ آتے ہی شدت سفر کی وجہ سے علیل ہو گئی تھی، اتنی سخت بیمار ہوئی کہ عین اس وقت جب رمضان مبارک میں غزوہ بدر ہو رہا تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے حضرت بی بی رقیہ بیمار ہیں۔ جس دن خبر لانے والا خبر لے کر آیا کہ اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرما دی، کفار کو ذلیل کر دیا اور وہ مرغوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، جس وقت وہ یہ خبر لے کر آیا مدینہ پاک، اسی وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جنت البقیع کے اندر تدفین کی جا رہی تھی، مطلب ان کا وصال ہو گیا تھا اور ان کی قبر انور بنائی جنت البقیع کے اندر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر اپنی پیاری بیٹی کے لیے دعا فرمائی۔ آتے ہی کریم آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم جو حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی ہیں اور حضرت بی بی رقیہ سے چھوٹی ہیں، یہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی، بیچ میں کئی طرح کے
منافق بھی لوگ وہاں پر رہتے تھے، تو انہوں نے 6 مغویاں، لو ایک بیٹی دی ہوئی تھی، اب پیچھے دوسری بیٹی بھی دے دی آپ کو۔ یہ خبر چلتی چلتی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ 2 میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو، ایک اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور دوسرا تاریخ ابن کثیر۔ ان دونوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح ان سے کروایا، پھر اب دوسری کا نکاح بھی ان سے کروا دیا، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ سننے والے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ 1 2 تو کیا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے وفات پاتی جاتی اور میں ہر ایک کا نکاح حضرت عثمان غنی کو دیتا جاتا، جب ایک فوت ہو جاتی پھر دوسری کا نکاح حضرت عثمان غنی کو دے دیتا، جب وہ فوت ہو جاتی پھر تیسری کا نکاح حضرت عثمان غنی کو دے دیتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اتنا بڑا منصب آپ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کا کیسے بن گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی جیسی شرم و حیا میں نے کسی میں نہیں دیکھی، وہ اتنی حیا اور شرم والے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے آقا پاک نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ شرم و حیا تمہارا بڑے کمال کا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ منصب وصف عطا فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے دوست، جس وقت میں غسل کرتا ہوں نا، غسل کرتا ہوں تو غسل کرتے ہوئے بھی میں نے کبھی اپنے خاص اعضاء ظاہر نہیں کیے، کبھی فل عریاں ہو کر میں نہیں نہایا ہوں، اپنے گھر کے اندر 4 دیواری میں واش روم کے اندر بھی میں تہ بند باندھ کے غسل کرتا ہوں، اس ڈر کے مارے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں اس کے سامنے میں ظاہر نہ ہو جاؤں۔ اس درجے کی حیا کا اہتمام میں کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جیسی حیا میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں ہی تشریف فرما ہیں اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں جیسے یہ تہ بند باندھا ہو نا، یہ تہ بند، تو آپ نے دیکھا ہے کہ تہ بند باندھنے والے اکثر ایسے کر کے سمیٹتے ہیں، جب سمیٹتے ہیں تو تھوڑا سا تہ بند اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پنڈلی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی گھروں میں کوئی بزرگ لیٹ رہے ہوں تو وہ بھی ایسے کر کے تہ بند کو سمیٹتے ہیں تاکہ شرم و حیا برقرار رہے، تو پنڈلی نیچے سے تھوڑی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی گھر مبارک میں، حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے، پیچھے ٹیک لگائی، باہر سے دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہے۔ آپ نے فرمایا بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کیفیت میں رہے، وہ حاضر ہوئے، اپنی جو گزارشات تھیں پیش کی، واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ اما جان نے فرمایا کہ عرض کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اما جان سے فرمایا تم ساتھ والے اجرے میں چلی جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ جن دنوں میں پردے والی آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات چیت پیش کی، وہ بھی واپس چلے گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، دستک دی، بتایا گیا حضرت عثمان غنی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہو انتظار کریں، وہی انتظار کریں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کیفیت سے اٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر تہ بند شریف کو کیا اور بالکل سارا اہتمام فرما کے، امامہ شریف بالکل درست فرما کے، چارپائی پر تشریف فرما ہو کے اب فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آ جائیں۔ جب وہ حاضر ہو گئے، جو بات چیت تھی ان کی اپنی گزارشات پیش کی، واپس چلے گئے۔ اب اماں جان نے یہ سارا منظر دیکھا تھا تو وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے دونوں صاحب آئے، آپ نے اتنا اہتمام نہیں فرمایا، اسی حالت میں رہے جیسے آپ تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا۔
اور میں نے دیکھا کہ آپ نے پنڈلی مبارک کو بھی چھپایا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے مومنوں کی ماں، یہ دو جملے غور کیجیے گا، آپ نے فرمایا اے مومنوں کی ماں، کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، اگر میں ویسے ہی رہتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عرض، اپنی بات مجھے نہ سنا پاتے، کیونکہ ان کے اندر حیا اتنی ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں گا تو وہ میرے سامنے بات نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اہتمام فرمایا تاکہ وہ اپنی بات پوری کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جو پہلے صحابہ کرام آئے تھے ان میں کوئی کمی تھی، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف وہ امت کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ پنڈلی کا ظاہر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنڈلی شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، گھٹنا شرم، یہ جو گھٹنا ہے یہ شرمگاہ میں شامل ہے، گھٹنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، گھروں کے اندر بھی آس پاس کہیں بھی گھٹنا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ پنڈلی اگر ننگی ہوتی بھی ہے تو یہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم و حیا کا وہ وصف ظاہر کیا ہے جس پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں عطا فرما دی۔ اللہ حضرت نے اسی پر کہا نا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ کا لقب ذوالنورین بھی اسی وجہ سے ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی مزے والی بات ہے، ذوالنورین لقب سارے مانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وجہ بھی ساروں کو پتہ ہے کہ ذوالنورین لقب کیوں ملا ہے۔ ذوالنور کہتے ہیں ایک نور والا، ذوالنورین دو نوروں والا۔ تو آپ کو یہ لقب ملا اس وجہ سے کہ آپ کے نکاح میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، تشریف لائی ہیں آپ کے نکاح میں، تو بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ذوالنورین دو نوروں والا۔ اب آپ کو دو نوروں والا لقب مل جائے اور ادھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرمائیں اور فرما دیں کہ اگر 40 بھی ہوتی تو میں عطا فرما دیتا۔ یہاں جو دوسری بیٹی ہیں آپ کی حضرت ام کلثوم، وہ 9 ہجری میں وصال کر گئیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حیات تھے، ظاہری طور پر دنیا موجود تھے، ان کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ 9 ہی ہجری میں آپ کی بڑی بیٹی، تیسری بیٹی جو حضرت بی بی زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی وصال 9 ہی ہجری میں ہو گیا۔ بعض مورخین نے ان کا وصال 8 بھی لکھا ہے۔ صرف ایک بیٹی پیچھے باقی رہ گئی جن کا نام ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہوا تھا امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، باقی شان عظمتیں آپ اکثر سنتے ہیں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی سخاوت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ کی وہ اونٹوں کا فری میں تقسیم کر دینا بھی آپ نے سنا ہوا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ پیش کرنا بھی آپ نے سنا ہے، 300 400 500 600 800 1000۔ جنت البقیع جو قبرستان کی جگہ ہے، یہ جگہ کی قیمت پیش کرنے والے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خرید کر پیش بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہوئی ہے۔ بیر روما جو پورے مدینہ پاک کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ تھا، کنواں تھا، وہ کنواں بھی آپ ہی نے خرید کر پیش کیا ہوا ہے۔ پیسوں کی تو کمال کی آپ کی داستان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی غنی کا لقب نہیں آپ کو عطا فرمایا تھا۔ غنی اللہ پاک کا لقب ہے اور اس کی صفت ہے، اور اس نے یہی لقب پیارے آقا پاک کے طفیل کر کے صدقے کر کے عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا۔ اس واقعہ پر جب غزوہ تبوک میں آپ نے 1000 اونٹ پیش کر دیے تھے، 1000 اونٹوں کا مطلب ہے 1000 ٹرک، اس دور کے جیسے آج ٹرک ہو بما ساز و سامان، اس دور کے اونٹ ٹرک کے برابر ہوا کرتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں ذکر کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے حضرت بی بی اروا۔
یہ بی بی اروا کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام الحکیم البیضاء، ام الحکیم البیضاء یعنی ماں کی ماں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان، ان کا نام ہے ام الحکیم البیضاء۔ تو حضرت عثمان غنی کی نانی جان یہ ام الحکیم البیضاء یہ بہن ہیں بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس رشتے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹی کے بیٹے حضرت عثمان غنی یعنی نانی کی بہن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑنانا جان، نانی کے والد حضرت عبد المطلب، پڑنانا جان نبی پاک کے دادا جان اور حضرت عثمان غنی کے پڑنانا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور حضرت عبداللہ آقا پاک کے والد محترم یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری بیوی سے، وہ حضرت عبد المطلب کی اور بھی بیویاں تھیں، ان کے اور بھی بچے تھے، لیکن حضرت ام الحکیم البیضاء یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ اور بعد مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سگی بہن سے بھی اگلا رشتہ ہے کہ یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی جان یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ادھر جب رشتہ چلا تو آگے آقا پاک تشریف لائے، اور جب ادھر ان کی آگے سے نسل چلتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے سے کروایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کی بہن ہے، وہ آقا پاک کی پھپھو لگی، تو پھپھو کی بیٹی کریم حضرت اروا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کزن لگے، مسیر جس کو کہتے ہیں، پھپھو کی بیٹی اور کزن کے بیٹے سے نکاح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک کے بعد دیگر اپنی دو بیٹیوں کا کروایا ہوا ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک بات صرف 1 منٹ میں سماعت فرما لیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا، یہ ترمذی شریف کے اندر روایت بھی موجود ہے اور ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ آقا پاک کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جس وقت جا کے بندے کو دیکھا، میت کو دیکھا، تو آپ وہاں سے واپس پلٹے، فرمایا اس بندے کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، سوچئے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے عرض کی کہ حضور اس بندے سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ جب میں اس کے جنازے کے لیے آیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضور یہ آپ کے خوبصورت داماد حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گئے واپس۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ ایم ہی مفت کی عداوت لیے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔